حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ آپ اپنے مکتوبات عالیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ آپ وقت کے امام ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اللہ کے ولی بھی ہیں، اس سب کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو درس نظامی پڑھنے والے طلباء ہیں، یہ توضیح تلوی کا تکرار کر رہے ہوں، یہ ان کتب فقہ اور اصول فقہ کے نام لیے ہدایہ وغیرہ کا، تو کہا کہ اگر یہ تکرار کر رہے ہوں بیٹھ کر تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں باقی کام روک کر ان کے ساتھ درس اور تدریس میں ان کے اس سبق کے تکرار میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی اللہ کے ولیوں کے نزدیک اس درس اور تدریس کا اتنا مقام ہے کہ وہ اپنے مراقبہ کو اور مجاہدات اور ریاضات کو چھوڑ کر بسا اوقات اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے لوگوں کو ویسے کوئی نہ کوئی دلیل جو الٹی سی ہو وہ ان کو بہت سمجھ آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی بلے شاہ صاحب نے کہا تھا علم و بس کریں ہو یار، ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بلے شاہ صاحب نے کہا تو ہے لیکن کب کہا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتہ۔ وہ فرماتے تھے کہ شاہ عنایت قادری کے پاس، یہ شاہ عنایت بھی بہت بڑے عالم تھے، بلے شاہ صاحب 20 سال ان کے پاس پڑھتے رہے۔ جب 20 سال انہوں نے علوم مروجہ کو پڑھ لیا تو پھر انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ ساری زندگی ان کتابوں میں ہی رہو گے کہ اللہ کی طرف بھی توجہ کرو گے۔ جب یہ خیال دل میں پیدا ہوا تو پھر کہا کہ علم و بس کریں ہو یار، یعنی 20 سال تو پڑھ لیا ہے اب اور کتنا پڑھے گا۔ تو یہ تو نہیں کہ کتاب نو ہاتھ ہی لانائی تو پہلے ہی بس کریں، قرآن کھولی نہ تو پہلے ہی بس کریں۔ آپ کھانا کھا ہی نہ رہے ہوں تو کوئی کہے کہ بس کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بہت کھا لیا تو پھر کوئی کہے بس کریں، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو آپ نے کچھ پڑھ لیا، بہت علم حاصل کر لیا، قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لیا، فنون پڑھ لیے، فقہ پڑھ لی، اصول فقہ، تفسیر ہے، بلاغت ہے، بدیع ہے، بیان ہے، بہت کچھ پڑھ لیا، منطق و فلسفہ پڑھ لیا، ریاضی پڑھ لی، آپ نے MBA کر لیا، PhD کر لی ہے، بہت کچھ پڑھ لیا ہے۔ تو اب کہا کہ بس کر، اب ان سب کو تھوڑا سٹاپ کرو، یہ دیکھو کہ یہ علم تمہیں اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے یا نہیں۔